अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। अहम खबर आज की वही कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ाएं देने का सिलसिला जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुका है। और उसमें अगर बात की जाए जो चीदा रहनुमा है, उनमें अब तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी सज़ा हो चुकी है, महमूद रशीद को भी हो चुकी है, और पंजाब असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर है उनको भी हो चुकी है। उसके अलावा भी दर्जनों तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, उनको सजाएं देने का अमल शुरू हो चुका है। अलबत्ता जो अहम खबर है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जो कि गिरफ्तार हैं कई 9 मई के बाद से, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्हें इस मुकदमे में फिलहाल बरी किया गया है, लेकिन उन पर इसके अलावा भी मुकदमात हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अगर मजीद मुकदमात में भी बरी हो जाते हैं तो वो बाहर निकलकर तहरीक इंसाफ की क़यादत भी संभाल सकते हैं, जिस पर जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि एक बात जो याद रखनी चाहिए वो ये कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बार बार गिला भी कर चुके हैं कि वो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनसे मिलने तक कोई नहीं आ रहा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी उन रहनुमाओं में पीटीआई के शामिल थे, यास्मीन राशिद समेत, जिन्होंने मौजूदा क़यादत को खत भी लिखा था कि आप ओपोजिशन से जो है वो ओपोजिशन बतौर ओपोजिशन, एक जमहूरी ओपोजिशन, आप हुकूमत से बातचीत करें और ये जिद छोड़ दें कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा फिर मुतारिक हो चुके हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल का एक प्लेटफॉर्म शुरू हो जाए। इसके अलावा मजीद अहम खबरें भी हैं, जिनमें अफसोसनाक खबरें वो भी ये भी हैं कि जो डेथ टोल है बारिशों से, सैलाबों से, वो 242 तकरीबन क्रॉस कर चुका है। तो क्लाइमेट चेंज पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त हमारे मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि 9 मई के जो मुल्जिमान थे तहरीक इंसाफ के कारकुनान, और उसमें कुछ उनके सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं, अपोजिशन लीडर जो पंजाब में वो भी शामिल है, उनको बाकायदा सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं 10-10 साल कैद की। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरा प्रोसेस जो हुआ और जो सजाएं उन्हें मिली? देखें जी, जहाँ तक 9 मई वाक़या का तल्लक है, वो वाक़या तो यकीनन एक काबिल मज़म्मत है और एक बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ में। लेकिन जहाँ तक अदालतों से सज़ाएं देने का तल्लक है, तो देखें, मैं तो समझता हूँ कि अदल ज़रूर होना चाहिए और लोगों को अदल नज़र आना चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ पे जाके हमला किया है सरकारी अमलाक के ऊपर, या हमारी ऐसी अमलाक के ऊपर जिनके साथ शहीदों की या गाजियों की या हमारे को सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, तो यकीनन वो काबिल गिरफ्त है। लेकिन अगर इस सारे प्रोसेस में किसी को बेगुनाह अगर सज़ा हो गई, तो वो फिर गुनहगारों की सज़ाएं भी जो हैं वो भी फिर उस कसौटी में देखी जाएंगी कि शायद विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो बड़ा ज़रूरी है अदल का होना और इंसाफ का होना, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस ज़रूरत है इस मुल्क को अदल की, और ऐसे केस में। और दूसरा, सियासतदानों को सज़ाएं देना, तो सच्ची बात है, मैं तो सियासतदानों को दहशतगर्द समझते ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया, इस मुल्क में कुर्बानियाँ सियासतदानों ने दी। ठीक है, लोगों ने करप्शनें की हैं, लोगों को सज़ाएं भी हुई, लोगों को काबिल गिरफ्त भी हैं, कई जुर्म ऐसे हुए, लेकिन दहशतगर्दी बहुत बड़ा एक फेल होता है, एंटी स्टेट एक क्राइम होता है। तो ज़रा एहतियात ही बरतनी चाहिए, और बाकी अदालतें जो सज़ा देंगी उस पर अभी कोर्ट्स हैं, ड्यू प्रोसेस यकीनन किया होगा, लेकिन अदालतें सामने खड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त बताएगा कि अदल हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मेरे जैसा पॉलिटिकल वर्कर तो यही डिमांड करेगा अपनी हुकूमत से, अपनी अदलिया से, कि अदल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा चंद साहब, ऑब्वियसली अदालतें जब सजाएं देती हैं तो दूसरी जानिब भी वकला भी होते हैं, उन्हें अपनी सफाई का, जवाब का भरपूर हक भी हासिल होता है।
तहरीक इंसाफ कह रही है उनके साथ अदल नहीं हो रहा, हुकूमत कह रही है जी बिल्कुल शफाफ और देखिए अदालतों में तो हुकूमती कोई अमल दखल नहीं है, तो क्या इंश्योर करे हुकूमत हुकूमती लेवल पर, आपकी इत्तेहादी जमात की गवर्नमेंट ऑफ फोर्स, आप काबीना में शामिल नहीं है, वो क्या कर सकती है हुकूमत जिससे कि ये यकीनी हो जाए कि इंसाफ हो रहा है और उन लोगों को कटहरे में लाया जा रहा है, सजाएं मिल रही हैं जो वाकई 9 मई में मुलविस है? देखिए, कोई जो स्पेशल कोर्ट से ये सजाएं हो रही हैं सिविलियन कोर्ट से, तो अगर स्पेशल कोर्ट के आप जजेस लगाते हैं तो हुकूमत को फिर मेरे ख्याल में ऐसे जजेस लगाने चाहिए कि जो जस्टिस इंश्योर करें, अदल इंश्योर करें। लेकिन आदिल भाई कोई कॉलम लिखे या टॉक शो करें हम या असेंबली में तकरीरें करें, जब अदल होता है तो लोगों को अदल होता हुआ नजर आता है। जो अदल होता हुआ नजर ना आए वो अदल नहीं होता, बड़ी साफ सी बात है। तो इस वक्त जिनको सजाएं हो रही हैं वो यकीनन इल्जामात लगाएंगे, हुकूमत पे भी लगाएंगे, जुडिशरी पे भी लगाएंगे, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस के जरिए मैंने देखा है 2 सालों से लोग तारीख भुगत रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। एक ड्यू प्रोसेस तो हुआ है, लेकिन इस ड्यू प्रोसेस में आप ज्यादा जिम्मेदारी अदलिया की बनती है कि वो अदल होता हुआ नजर आए उनको। और इसमें बहुत सारा मामलात हैं, लेकिन चीज़ें आगे चलनी चाहिए। अल्लाह करे इस मुल्क की तलखियाँ ख़त्म हो, इस मुल्क में आम आदमी के लिए भी कानून ऐसा ही हो जैसे तगड़े लोगों के लिए होता है। तो हमारी दुआ ही है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या तबसरा करूँ इस वाक़यात के ऊपर, आपको पता है ये एक बड़ा सेंसिटिव सा वाक़या है। जी, सेंसिटिव मामला भी है चंद साहब, और 9 मई को जो कुछ हुआ ऑब्वियसली वो अनएक्सेप्टेबल भी है। तहरीक इंसाफ लेकिन ये इल्जाम लगा रही है कि जी जो लोग मुलविस हैं उन्हें बिल्कुल सजा दें, लेकिन इस पूरे प्रोसेस की आड़ में जो हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कितना वजन है उनकी इस दलील में? क्योंकि आप जिस तरह आपने फरमाया कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए, मेरे ख्याल में जो प्रोसेस हुआ है अब तक ठीक है, उनके एतराजात होंगे, लेकिन उस तरह से वो उंगलियां उन पे नहीं उठाई जा सकती। और आपने खुद भी बड़ी अच्छी एक बात की कि आने वाला वक्त साबित कर देगा कि इस वक्त इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए जी, साबका अदवार में भी ये इस तरह के कई वाक़यात हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी हमले हुए और फिर लोगों को माफ़ियाँ भी हुई, सजाएं भी हुई, सरकारी अमलाक में भी हमले होते रहे। पीपल्स पार्टी तो आज तक इन मामलात में मुलव्वस नहीं रही, बड़े कुछ जख्म खाए भी, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं कि किरदारों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। तो मैं पीपल्स पार्टी के वर्कर होने की हैसियत से आज भी ये डिमांड रखता हूँ कि पॉलिटिकल लोग हों या आम आदमी हो या वर्कर हो, अदल ज़रूर हो और विक्टिमाइजेशन ना हो। अब जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन को सजा हुई है, अब मैं ज़ाती तौर पे तो उस फैमिली को भी जानता हूँ, उस बंदे को भी जानता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो दहशतगर्दी का कोई वाक़या कर सकता है। लेकिन अगर एविडेंस है तो वो जब एविडेंस अदालतों के सामने आएंगी या अदालतें देंगी तो फिर उसके ऊपर तबसरा भी होगा ज़रूर, आप जैसे लोग भी करेंगे, हम भी पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में अभी चंद दिनों में सामने चीज़ें आ जाएंगी जब डिटेल डिसीजन आएंगे कि क्या क्या एविडेंस थी इन मामलात में। तो लेकिन नज़र आना चाहिए कि ये बात ठीक है। अगर उनका ये मुतालबा है कि हमारे सियासी लोगों के साथ विक्टिमाइजेशन हुई है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और ओपन ट्रायल करना चाहिए। और क्योंकि वाकया बहुत बड़ा है और सेंसिटिव वाकया है, काबिल कबूल नहीं है 9 मई वाला। लेकिन इस वाकया की आड़ में कई जगह पे मैंने देखा है कि लाहौर की पुलिस ने बड़े पैसे भी कमाए, बेगुनाहों से माल भी बटोरा है। और मैं एक आध DIG SP को भी जानता हूं कि ये और कई लोगों को बेगुनाह इन्वॉल्व भी किया गया है, छोटे छोटे लोगों और कई गुनहगारों को छोड़ा भी गया है पैसे लेकर, ऐसे मामलात भी हुए हैं। तो ये जरा बड़ा बारीक बीनी से देखने वाली बात है, इसको जरा ध्यान से देख के मैं समझता हूँ और इस पे आगे चलना चाहिए। और सजाएं जरूर जो इन्होंने ये फेल किया है, मगर जिन्होंने हमारी ऐसी प्लेसेस पे हमला किया है जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसके साथ साथ अदल जरूर होना चाहिए। अदल से हट के अगर कुछ होगा तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा चंद साहब ये बताएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उनकी जो जमात के कायद है नवाज शरीफ और CM पंजाब से बड़ी अहम मुलाकात हुई,
اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پنجاب کابینہ میں توسیع بھی ہو رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی جو ہے ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم ہے کہ آپ نے حکومت کا حصہ نہیں بننا؟ لیکن پنجاب کی ایڈمنسٹریشن سے لے کر حکومتی معاملات تک آپ کو بڑے شدید گلے ہیں. آپ کے کارکنان آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ کیسے اتحادی ہیں، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. دیکھیں جی، یقیناً ہمارے ایم پی ایز بیٹھے ہیں حکومت میں، پنجاب میں ان کو فنڈز بھی مل رہے ہیں، لیکن کیونکہ موسٹلی الیکٹڈ ایم پی ایز ساؤتھ سے ہیں، لیکن باقی جو پنجاب میں معاملات ہیں وہ تو ہم اپوزیشن سے بھی بدتر ہیں. یہ بڑی اوپن بات ہے، اور ہم اپنے آپ کو حکومت کہتے بھی نہیں ہیں. ہم اپنے ورکروں کو، سپورٹرز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حکومت نہ سمجھا کریں، کم از کم پنجاب کی حالت تک تو بالکل ہی نہ سمجھا کریں، کیونکہ پنجاب میں جو اس وقت ایک چل رہا ہے سٹائل حکومت کا، اب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ایڈوائزر ان کے بیوروکریٹ تھے یا سیاستدان تھے یا کون ایڈوائزر تھا، اور یہ سامنے آ جائیں گی چیزیں چند دنوں میں، تو انشاءاللہ بھرپور اس کے اوپر لوگ ٹاک شوز بھی کریں گے اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی ضرور. یہ میرا آن ریکارڈ آپ کر لیں، تو میں چیلنج کرتا ہوں آئیں گی ضرور، اور جلدی آئیں گی. تو کیا ہو رہا ہے اس نہیں، یہ آپ بیڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں، کرپشن کی بات کر رہے ہیں، کرپشن کی بھی بات کر رہا ہوں، میں بیڈ گورننس کی بھی بات کر رہا ہوں، میں نیپوٹزم کی بھی بات کر رہا ہوں، میں میلافائڈ پریکٹس کی بھی بات کر رہا ہوں، اور میں بیڈ ویژن کی بھی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. جو نئے نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں تو ان اداروں کا بجٹ اس عوام میں ٹیکس میں پیسوں، عوام کے پاس پیسہ ہے ادارے بنانے کی. ویژن چاہیے، اگلے اداروں کو بھی ریفارمز کریں. یہاں تو جو پہلے سے ادارے موجود ہیں ان اداروں کو بند کر دیں. اب اینٹی نارکوٹکس فورس ایک ادارہ ہے، یہ وہی ادارہ ہے نا جس نے رانا ثناء اللہ کے پہ، اب اس کے بعد ایک کاؤنٹر اینٹی نارکوٹکس بنا دیا. ری ایبلیٹیشن سینٹر کہاں پہ ہے؟ اب میرے گاؤں میں 40 لوگ نشہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بیچارے نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، جو آئس پیتے ہیں نوجوان بچے، وہ ری ایبلیٹیشن ان کے لیے چاہیے. مجھے کوئی سرکاری ادارہ بتا دیں جس میں ری ایبلیٹیشن ہو سکتی ہو، غریب کا بچہ جس میں داخل کروایا جا سکتا ہو. ابھی میں نے کے پی کے میں پرائیویٹ کو ہے مردان میں ایک ادارہ، وہاں جا کے اپنے گاؤں کے بچے داخل کروائے. کچھ سندھ میں نے جا کے بچے داخل کروائے. تو غریب آدمی 20,000 30,000 روپیہ مہینہ ری ایبلیٹیشن کا دے سکتا ہے. اور یہ اس وقت بارڈرز کے اوپر منشیات فروش ہو رہی ہے. لاہور میں آپ دیکھیں نا کہ لاہور سی آئی اے نے بڑے بڑے ایکشن کیے، بڑی بڑی منشیات پکڑی، پھر بڑے بڑے بیوروکریٹس نے منشیات فروشوں کو چھڑوایا بھی اور پیسے بھی لیے. وہ انکوائریاں کدھر گئی؟ اب یہ میں کہتا ہوں آپ آئیں، بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے اور بڑا کچھ آپ کو دیں گے. نہیں تو چند صاحب، یہ جو آپ گلے شکوے آپ کر رہے ہیں، تو آپ پھر اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیسے کر رہے ہیں؟ بیٹھے ان کے ساتھ کہ یار یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. فیڈرل میں بھی یہ اگر معاملہ ہے اور پنجاب اسمبلی میں بھی یہ معاملہ ہے، تو پھر مجبوری کیا ہے آپ کی حکومت کو سپورٹ کرنے میں؟ دیکھیں، مرکز میں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. ابھی مرکز میں کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور تھوڑا سا شہباز شریف صاحب سپیس بھی دیتے ہیں پارٹیوں کو. اور صوبے میں ذرا ایک بیوروکریٹک ماڈل جو گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کو میں پولیٹیکل ماڈل تو نہیں کہوں گا، یہ ایک بیوروکریٹک ماڈل گورنمنٹ ہے، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہے ایک. تو یہاں پہ تحفظات ضرور ہیں، اور اس پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. باقی مجبوریاں کیا ہیں، یہ نظام ہم نے چلانا ہے، اس نظام کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اس ملک کو بھنور سے نکالنا ہے. اس ملک کے اوپر بچہ لاکھوں کا مقروض ہے. اس ملک کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. اس لولی لنگڑی جمہوریت کو ہم نے چلانا ہے. ہم نے اس کو بلیک میل نہیں کرنا، یا اس نظام کو سیبوٹاج نہیں کرنا. لیکن ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم کوئی نوکر نہیں ہے کسی کے کہ ہم تنقید بھی نہ کریں اور تعریفیں کرتے جائیں جھوٹی. ہم تھوڑے ہی کوئی ڈی ایم جی این کے بندے ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں. اچھا، آخر میں چند صاحب یہ بتائے گا کہ زرداری صاحب کے حوالے سے، خیر ابھی تو وہ جو افواہیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں، لیکن درمیان میں یہ چلا کہ پہلے آیا کہ جی وہ ریزائن دے رہے ہیں، وہ ناراض ہیں، پھر آیا کہ جی ان کا مواخذہ کیا جا رہا ہے. یہ جو خبریں ہیں، یہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو یہ شوشہ چھوڑتا ہے نا. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا
اور کیا زرداری صاحب جو ہیں وہ حکومت سے نالا ہے، خوش ہے، یا 50-50 والا معاملہ ہے؟ دیکھیں میری زرداری صاحب سے بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں. زرداری صاحب ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اس نظام کو چلانا ہے اور عوام کی خدمت ہم نے کرنی ہے. وہ ہمیں لڑائی سے بھی روکتے ہیں، ہمیشہ اچھا مشورہ دیتے ہیں. اور جس کسی کو غلط فہمی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ پیپل پارٹی کے بغیر یہ نظام چلا لے گا یا پیپل پارٹی کے بغیر یہ حکومتیں چل جائیں گی، تو وہ بسم اللہ کریں، ہم تیار ہیں. ہم کسی سے بھیک مانگ کے ہم نے یہ عہدے نہیں لیے، اور نہ ہم بیکاری ہیں. اور پیپل پارٹی کے سامنے یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس آئین کو بنایا. 18ویں ترمیم، یہ ملک آج، جس ملک میں جو اچھی باتیں آج بھی ہیں وہ پیپل پارٹی کی مرہون محنت ہے. پیپل پارٹی نے کبھی بری روایات نہیں چھوڑی، نہ سیاسی مخالفین کے لیے نہ اپنے لوگوں کے لیے. تو میرے خیال میں پیپل پارٹی کو جو فیلر چھوڑتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیا مقصد ہوگا، یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو فیلر چھوڑتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جس کسی کے ذہن میں بھی یہ بات ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شاید جس طرح کے پی کے میں بلوچستان میں یا دوسرے صوبوں میں ایک چھوٹے صوبوں کو جو محرومیاں ہیں، جو لوگ رو رہے ہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ یہ باتیں اور جگہ پہ بھی شروع ہو جائیں. اور پیپل پارٹی کو جس طرح پنجاب میں ابھی تک دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، شاید کئی لوگوں کی سوچ ہوگی کہ وہ سندھ میں بھی یا کے پی کے یا بلوچستان میں بھی لگانا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں 40-50 سال ہو گئے ہیں، اب ان کو بھی خیال آنا چاہیے کہ یہ ضیاء الحق کی ماڈل نہیں چلے گا. ندیم افضل چند صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آپ نے پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر 9 مئی کے حوالے سے اور نون لیگ کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اس پر سنا. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر دفاع نون لیگ کے مرکزی نائب صدر انجینئر خرم دستگیر ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ندیم افضل چند کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت انجینئر خرم دستگیر ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کے اندر اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے، خصوصاً پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کو لے کر، کیونکہ ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے قائد نواز شریف کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اس میں شامل تھیں. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت میں توسیع بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں نئے الیکشن کمیشن کے تعین کا فیصلہ بھی تقریباً ہو چکا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات، کیا پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب حکومت میں جو توسیع ہو رہی ہے اس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ. بڑی اہم ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، اور اس ملاقات میں سی ایم پنجاب مریم نواز بھی شامل تھی. کیا گفتگو ہوئی؟ کیا مستقبل کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ جی، سب پر گفتگو ہوئی، اور ظاہر ہے اب چونکہ 1 سال ہو گیا ہے، کچھ لیسنز لرنڈ جو بھی تھے وزیر اعلیٰ کے بھی اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی، ان پر بھی گفتگو ہوئی. پارٹی کو آگے لے کر جانے کی گفتگو ہوئی، پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے اس پر گفتگو ہوئی. آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے صدر مسلم لیگ نون کے ہدایت پر جو ہے وہ جو بہت ساری جو تنظیمیں تھیں اوورسیز کی، وہ جو ہے ان کو ختم کیا گیا اور اب نئی ان کی تنظیم سازی جاری ہے. تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو جو ہے وہ 21ویں صدی کے لیے ری ٹول کیا جائے. سنا ہے کہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں کابینہ جو ہے اس میں توسیع پر بھی اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور اسی میٹنگ میں اس کا فیصلہ ہوا. تو کیا اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب حکومت میں شامل ہو؟ جی، یہ کافی دنوں سے پینڈنگ ہے. یہ ایکسپینشن تو کچھ مہینے پہلے ہونی تھی، لیکن اس میں پھر تاخیر ہوئی. اب دوبارہ سے وہ پروپوزل فلوٹ کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو تو ہماری سٹینڈنگ آفر ہے سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی. لیکن جس طرح میں نے آپ کے شاید پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے کہ وہ حکومت کا غلبہ تو چاہتے ہیں لیکن ذمہ داری کا ملبہ نہیں چاہتے. تو وہ لہذا ان کی پالیسی ابھی تک تو جاری ہے. اگر آ جائیں تو ہم ضرور ان کو خوش آمدید کریں. نہیں، آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا غلبہ تو چاہتی ہے، ملبہ نہیں چاہتی، لیکن اگر ذمہ داری تو وہ نہیں لینا چاہتے، ڈاؤن دا لائن بہت بڑا سیاسی نقصان آپ کی پارٹی پھر اٹھا سکتی ہے مستقبل میں. نہیں، دیکھیے
ان کا خیال یہ ہے کہ معاملات گورننس کے حوالے سے، جو آپ کا دوسرا سوال تھا، کہ اتنے بہتر نہیں ہوں گے، تو لہذا وہ اس ملبے سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی اپنی کوشش تو یہی ہے کہ پنجاب میں اور وفاق میں ایسی ڈیلیوری کی جائے جس کی بنیاد پہ پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سیاسی فائدہ بھی ہو۔ الحمدللہ جو اس وقت جو پہلے سال کا ہدف تھا کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ جو پاکستان کی بہت ہی حساسیت تھی ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں، الحمدللہ اس دفعہ جو ہے وہ 14 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ نہیں ہوا، وہ پازیٹیو رہا ہے۔ تو بہت حوالوں سے ملک میں معاشی استحکام بھی حاصل ہوا ہے، مالیاتی استحکام بھی حاصل ہوا ہے، اور سیاسی استحکام بھی حاصل ہوئی۔ تو یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ اب اس کی ایک ایسی بنیاد مضبوط فراہم کر دی گئی ہے جس پر نہ صرف ملک کی بلکہ آنے والی مسلم لیگ نون کو بھی استوار کیا جا سکتا ہے، عوام کی فلاح کے لیے بھی اور عوام میں مقبولیت کے لیے۔ اچھا، نئے چیف الیکشن کمشنر کی بات کی جائے تو کیا نام پر فیصلہ ہو چکا ہے، مشاورت مکمل ہو چکی ہے یا ابھی ہونی ہے؟ جی نہیں، ابھی کچھ نام رکھے گئے ہیں میٹنگ میں، لیکن ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اس پر پیپلز پارٹی سے بھی ابھی مشاورت ہونی ہے، اور دوسری جو ہماری حمایتی جماعتیں ان سے بھی بات ہوگی۔ آف کورس وہ جو کنسلٹیٹو پروسیس آئین کے اندر درج ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے، اگرچہ وہ پہلے ہی جو اس معاملے کو سارے کو رد کر چکے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق ہی آگے بڑھا جائے۔ اچھا، جو آپ کے قائدین کی ملاقات ہوئی ہے، آبویسلی سیاسی طور پر اسے ایک جو ہے بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر ایک تاثر یہ ہے کہ نواز شریف گروپ ہے، شہباز شریف گروپ ہے، مطلب دو مختلف کیمپس ہیں۔ پارٹی کے اندر اس ملاقات کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ جی اصل میں وقتی طور پہ کچھ لوگ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں ایک ہی گروپ ہے اور وہ نواز شریف گروپ، اس کے مختلف حصے ہیں، جو کبھی ایک بات کرتا ہے دوسری بات کرتا ہے، لیکن محمد نواز شریف بطور قائد اور اب صدر ہیں، اس پر پوری پارٹی متفق ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور جو ممبران ہیں کابینہ کے، ان کو توہین عدالت کے شوکاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ جی عدالت کے معاملات پہ تو میں کم ہی بات کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے، شاید بہت سارے لوگوں نے اس کو مس کیا، کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر سینیٹر ایک صاحبہ جو ہیں وہ ہماری جماعت کی، انہوں نے پچھلے سال دسمبر میں باقاعدہ طور پہ دورہ کیا تھا اور عافیہ صدیقی سے ان کی بہت طویل ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عافیہ صدیقی کے جو وکلاء ہیں ان سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، وہ واشنگٹن میں ہمارے سفارت خانے میں بھی گئی تھی، اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس موجود ہے، اور تو وزیر اعظم نے تو بڑی سنجیدگی سے کوشش کی ہے اس معاملے کو حل کرنے کی، اور جو ایکٹیویٹی ہے جو باقاعدہ ایلچی بھیج کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی وزیر اعظم نے، وہ اگر وہ بہتر سمجھیں گے تو عدالت کے سامنے رکھ دیں گے۔ اچھا، جو بلوچستان میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، خرم دستگیر صاحب، جس طرح سے ایک مرد اور خاتون کو قتل کیا گیا، ایسے واقعات کے تدارک کے لیے کیا مزید سخت قانون سازی کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم میں ابھی بھی اس معاشرے میں ایک بڑی تعداد موجود ہے جو روایت کے نام پہ اس بربریت والے عمل کا دفاع کرے۔ تو وہ ان لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ وہ تو اب ہم ایک معاشرے کا تطہیری عمل ہے، ایک ایولوشن ہے جس تک ہم پہنچیں گے، لیکن حکومت بلوچستان نے درست طور پہ اس کا نوٹس لے کر اس پہ اگر جو لوگ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اس کا حکم دیا، جنہوں نے وہ گولی چلائی، جو لوگ وہاں موجود تھے، اگر انہیں کو سزا مل گئی تو یہ سب سے بڑا ایک آنے والے مہینوں اور سالوں میں ایک ڈیٹرنس ہوگا، ایک رکاوٹ ہوگی ایسے عمل کا دوبارہ ہونا۔ ہم سب کے لیے جو تشویش کی بات ہے، اور بشمول حکومت اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، کہ اگر یہ ویڈیو باہر نہ آتی تو شاید ایسے معاملات جو ہے وہ چھپے رہتے،
تو اب 21ویں صدی میں چونکہ ہر چیز جو ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے تو یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. لیکن 21ویں صدی کے پاکستان میں اس طرح کے قتل کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ صرف قانون سے نہیں، یہ صرف ہمیں موجودہ جو پاکستانی اور بلوچستان کے رہنے والے ہیں ان کی ذہن سازی کرنی ہے. اصل تو مستقبل میں ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو. دوسرا اس کا ایک جو ایسپیکٹ ہے کہ شروع میں تو اس پہ کوئی یہ بھی کہا گیا کہ جی خاتون کسی اور مذہب کی تھی، نام بھی غلط آئے. یہ تو آج جو ہے کچھ اخبارات بشمول میں ڈان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح فیکٹس جو ہیں وہ اپنے قارئین کے سامنے رکھے، جس کی وجہ سے اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایکچولی وہاں کیا ہوا. اچھا، آپ بڑے اہم ڈیلیگیشن کا، سفارتی ڈیلیگیشن کا حصہ تھے which was led by بلاول بھٹو زرداری، اور بڑی کامیاب سفارتکاری آپ نے کی اور ویل ڈیزروڈ اپریسیشن بھی آپ کو ملی. اس کے بعد کوئی فالو اپ ہوا؟ کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو اصل تنازع انڈیا جو واٹر انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ جو کا تو موجود ہے. ثالثی کی بھی باتیں بڑی ہوئیں، لیکن ابھی تک جو ہے مذاکرات شروع نہیں ہوئے. تو کیا اس کا کوئی فالو اپ ہے، ہونا چاہیے؟ یہ بات کس طرف جائے گی؟ جی، وزیر اعظم نے ہمارے ڈیلیگیشن کی واپسی کے بعد ہم سے ایک تفصیلی ملاقات کی تھی، اور لیکن اس ملاقات کے بعد سے تو باقاعدہ طور پر اس پر ڈسکشن نہیں ہوئی، جس کی بے حد ضرورت ہے. اور 2-3 ایسے محاذ ہیں جس پہ ہمیں فوری طور پر ایکشن کرنا ہے. ایک تو بہت سنجیدہ اور مستقل مزاجی پر مبنی انٹرنیشنل میڈیا کیمپین ہے جو ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی دہشت گردی کروا رہا ہے، اور پاکستان میں جو قتل کی کیمپین کر رہا ہے وہ ہمیں ایکسپوز کرنا ضروری ہے. دوسرا جو ہے یہ خطرہ جس کی طرف آپ نے درست طور پر اشارہ کیا کہ اگرچہ سیز فائر ہوا ہے لیکن امن نہیں ہوا، تو جنگ کا خطرہ موجود ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہدایت دی ہے کہ جی ان سب جو 3 مغربی پاکستان کے حصے کے جو دریا ہیں ان کے اوپر پلاننگ کی جائے. لیکن اس پہ ابھی جو ہمیں شاید ایک خوشائند سپورٹ چین کی طرف سے ملی ہے کہ انہوں نے جو برہما پترا میں ایک پانی کا دریا جاتا ہے جو ان کے علاقے میں سے ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑے ڈیم کا $167 بلین کے ڈیم کا اعلان کیا ہے. تو وہ بھی ہندوستان کے اوپر ایک دباؤ کا باعث ہے. لیکن جو اصل تو امریکہ نے اس کے اوپر ایکشن کرنا ہے، جو سب سے مؤثر ہندوستان کے اوپر ہو سکتا ہے. تو وہاں اگرچہ صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلے تو انہوں نے فیلڈ مارشل کا جو لنچ کیا وہ بہت خوشائند تھا، پاکستان کی ایکسس ہوئی، اور اس کے بعد سے بھی صدر ٹرمپ مستقل بات کر رہے ہیں. لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ ہمیں اس پہ اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے. خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما جناب شوکت یوسف زئی ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ اب ان کی پارٹی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ندیم افضل چند، انجینئر خرم دستگیر کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شوکت صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ 9 مئی میں بڑی تیزی سے اب سزائیں ملنا شروع ہو چکی ہے اب، لیکن 5 اگست کو پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے. تو کتنے چانسز ان کو لگ رہے ہیں کہ پارٹی ایک منظم احتجاج کرنے میں کامیاب ہوگی؟ شوکت یوسف زئی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پچھلے 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی میں ملوث جو آپ کی پارٹی کے کارکنان تھے، رہنما تھے، ان کو سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کو مل چکی ہے، محمود الرشید کو مل چکی ہے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں ان کو مل چکی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب البتہ بری ہو گئے ہیں. یہ سزائیں اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ظاہری بات ہے پارٹی کو تو نقصان ہی پہنچے گا. اور آپ نے 5 اگست کو ایک تحریک کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. اوور آل پارٹی میں اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے ان سزاؤں کے بارے میں اور آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، تو سب کو پتا ہے کہ اس وقت زیر عتاب ہے تحریک انصاف، اور ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور
یہ جو حکومت بنا کے دی گئی ہے ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگلے الیکشن تک نہ رہے. لیکن دیکھیں آپ نے 8 فروری کو دیکھا، اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، کتنا پریشرائز کیا گیا لوگوں کو. لیکن اس کے باوجود لوگ ڈٹے رہے، الیکشن میں حصہ بھی لیا، اور عوام نے تمام تر ان سے جو نشانات چھیننے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد بھی لوگوں نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو. تو ایک حربہ ان کا ناکام ہوتا ہے، دوسرا حربہ شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے تو ہم سب نے اس کی مذمت کی تھی. بار بار عمران خان نے کہا تھا کہ فیئر ٹرائل ہو جائے اور انویسٹیگیشن ہو جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ابھی جو انویسٹیگیشن ہوئی کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ گواہ کون ہے، کہاں کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا. اچانک سزائیں سنا دی گئی کیونکہ 5 اگست کو نئی تاریخ کا اعلان ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ اس ملک کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جو عدالتی سسٹم ہے یا جو عدالتی نظام ہے وہ تو کافی کوشچنیبل ہے، اور ان سے انصاف کی توقع رکھنا میرے خیال سے ابس ہی ہے. کیونکہ جو بھی اس وقت ججوں کے ریمارکس آتے ہیں، جو ان کے فیصلے آتے ہیں، اور بہت سارے کیسوں میں ایسے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا شامت قریشی صاحب کو کی ضمانت ہو گئی، ان کو بری کر دیا گیا. لیکن اب یہ کوشچن ضرور اٹھتا ہے کہ شامت قریشی نے جو اتنی سختیاں برداشت کر لی تو یہ کس بنیاد کے اوپر ان کو پکڑا گیا. پھر دوسرا یہ کہ اگر 9 مئی کے واقعات کسی نے کیے ہیں تو ہم تو خود ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی وہ آئیڈینٹیفائی کر دیے جائیں، ان کو سزائیں بے شک دے دی جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد تو پوری پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا، پوری پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، پوری پارٹی کو ابھی تک جو ہے وہ اس کی پہچان نہیں دی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 9 مئی کی بات نہیں ہے، پوری پارٹی کے ساتھ مخاصمت ہے، پوری پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن کس کو ختم کریں گے؟ یہاں تو 80% سے زیادہ تو تحریک انصاف کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، 90% سے زیادہ تو اوورسیز پاکستانی ہیں. تو ختم تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوششیں ہو رہی ہیں. شوکت صاحب، ختم تو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی آج تک کوئی نہیں ہوئی. البتہ یہ ہے کہ کمزور ضرور ہوئی ہے، اور اس وقت جہاں پر تحریک انصاف کھڑی ہے اس میں ٹھیک ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس میں بھی وزن ہے اپنی جگہ پہ آپ کی باتوں میں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی، آپ اپنے نشان پہ آپ نے الیکشن بھی نہیں لڑے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ حکمت عملی کا فقدان بھی رہا. مطلب ایسے وقت میں جلسے جلوس، اب 26 نومبر آپ دیکھ لیں، 26 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کا کارکن ابھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ 5 اگست کی جو ڈیٹ ہے یہ بھی ایسا نہ ہو کہ باؤنس بیک فی الحال کر دے. فی الحال وہ حالات نہیں ہیں میرے خیال میں ایک کہ آپ ایک تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اب مولانا صاحب تک کو آپ کی جماعت راضی نہیں کر پائی آپ کے ساتھ مشترکہ اپوزیشن کرنے میں. دیکھیں میرے خیال سے باہر تک نکلنے کے جہاں تک تعلق ہے لوگوں کا، تو وہ تو عمران خان کی کال پہ نکلیں گے. وہ کسی لیڈر شیڈر کو مانتے نہیں ہیں ورکر، آپ کو پتہ ہے، اور نہ وہ مایوس ہیں. وہ تو اتنا پریشر ہے ورکر کی طرف سے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کب آپ نکلیں گے. تو فیصلہ تو لیڈرشپ نے کرنا ہے. اگر لیڈرشپ فیصلہ کر لیتی ہے تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اب تو لیڈرشپ نے اعلان کر دیا ہے نا، 5 اگست کا ڈیٹ دے دی ہے، اور جلسہ کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ہم جلسہ کر لیں. جو خوف بنا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی یہی کر سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے سے پولیٹیکلی وہ اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی دیکھیں ہماری طرف سے جو بھی ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں یہ 26 نومبر کے، اس سے پہلے کوئی ایک بتائے نا کہ ہمارے ورکروں نے جا کے کیا کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا 26 نومبر کو، یا کسی بلڈنگ پہ حملہ قبضہ کر دیا تھا جو چھڑانے کے لیے آپ نے اتنا کارروائی کی ان کے خلاف. تو ایک پرامن احتجاج تو ہر کسی کا ہے. کہ اب یہ کہنا کہ جی آپ چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد کے اوپر، تو اگر چڑھائی کرتے تو پھر چڑھائی کر لیتے نا. یہ تو ایسا بات ہے کہ شروع سے کہ جی اب آپ جلسہ کر رہے ہیں لیکن آپ کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں. بھائی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ ہم پہ آپ لوگوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے، ہمیں آپ نے ڈسپرس کرنے کے لیے ظلم زیادتی کی ہے، ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے کئی ورکروں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ
فیئر ٹرائل ہوئے ہیں، فیئر ٹرائل ہونے چاہیے، یہ ہر کسی کا حق ہے. اور بالکل میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. 9 مئی میں جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں وہ سامنے لے آئے نا، فوٹیجز لے آئے سامنے، تحقیقات ہو جائیں. کیوں نہیں کمیشن بنا؟ ہر چیز کے لیے تو کمیشن بن جاتا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہم کہتے ہیں ہوا ہے اور پھر ہم اس کے لیے کمیشن نہیں بناتے ہیں. تو یہ بھی اس میں بھی تو چیزیں ایسی لگ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے اس میں مخلص نہیں ہے. دیکھیے یہ حکومت، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام جب سے یہ آئی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح عمران خان کو ایلیمینیٹ کیا جائے پورے پروسیس سے، یا پی ٹی آئی کو دیوار سے کیسے لگایا جائے. تو وہ تو اس میں ناکام رہی ہے. آپ جتنا بھی کریں، آپ صبح سے شام تک کوئی بھی ٹاک شو کریں، آپ عمران خان کے بغیر ٹاک شو نہیں کر سکتے. وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کو تو آپ ریلیونٹ نہیں کر سکے. آپ نے نام بند کر دیا، نام نہ لو، کچھ بھی نہ کرو، لیکن اس کو آپ ریلیونٹ کر نہیں سکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عوام اس کے ساتھ، اس لیے کوئی راستہ نکالا جائے. اس وقت جو ملک چل رہا ہے نا، قرضوں کے اوپر چل رہا ہے. قرضوں پہ ملک نہیں چلتے. آپ نے ابھی تک کوئی بنیاد نہیں بنائی، آپ کے گروتھ ریٹ ہی نہیں بڑھی ابھی تک آپ نے 2.5 سے اوپر چلے ہی نہیں گئے. ہمارے 6 تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر رہا تھا ملک، تو اس وقت تو گروتھ ریٹ 6 تھا، ایکسپورٹ زیادہ تھی. آج ایکسپورٹ کم ہے. آپ کے ڈالر جو ہے نا، یہ آئی تھنک ٹو دا ورسٹ ایکسٹینٹ ویک ہو گیا ہے. تو آئی تھنک اس سے زیادہ نہیں، روپے تو شوکت صاحب کافی عرصے سے سٹیبل ہے. آبویسلی جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت ریٹ کچھ اور تھا، لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں تقریباً 1.5-2 سالوں سے روپے جو ہے وہ سٹیبل ہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اکانومی میں ابھی بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے. آخر میں شوکت صاحب یہ بتائے گا، سینٹ کے جو انتخابات ہوئے اس میں آپ کے دیرینہ کارکنان دو عرفان سلیم ہو گئے، ذیشان جو ہو گیا کوہاٹ سے جن کا تعلق ہے، اور بالکل صاف آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے نام جو ہے نکلوائے گئے اور آسانی سے سیٹیں 8 نکالی جا سکتی تھی، لیکن ایک فکس میچ کیا گیا اپوزیشن کے ساتھ. کیا تاثرات ہیں آپ کے اس پر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، اگر ہم سے مخصوص نشستیں نہ چھینی جاتی تو یہ سارے لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. دیکھا کہ مخصوص نشستیں ہم سے چھینی گئیں تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو تو وڈرال دینی تھی. تو جہاں تک عرفان سلیم کی بات ہے یا اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کی بات ہے، ریئلی مجھے خود افسوس ہے. لیکن دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کی لسٹ ہے. تو جب عمران خان ایک نام کو فائنل کر دے تو پھر ہم تو دیکھیں نا، ہم اپنی طرف سے تو خواہشات کا اظہار نہیں کر سکتے نا. میں کہوں کہ جی مجھے سینیٹر بنا دیں، لیکن اگر عمران خان کہے کہ نہیں شوکت یوسفزئی نہیں کوئی اور، تو میں کہوں کہ جی میرے ساتھ تو بڑی ذاتی اور ظلم ہو رہا ہے، مجھے ورکری تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. اب جو ہوئے ہیں، فیصل ہو گیا ہے، مراد سعید ہو گیا ہے، یا یہ سارے تو ورکر ہی ہیں نا. یہ تو کوئی باہر سے نہیں آیا. ہاں ایک بندے کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں، مرزا افریدی صاحب کے اوپر، لیکن ان کا جو ہے وہ نام عمران خان نے فائنل کیا. اب پہلے تو یہ شکوک و شبہات کیا جا رہا تھا، اب تو بالکل واضح ہے. اب تو بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ لسٹ وہی ہے جو عمران خان نے دی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے جب ایک چیز فائنل کر دی ہے تو میرے خیال سے پھر اس طرح چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا اور پارٹی کو اگنور کرنا، یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. میں تو یہاں تک دیکھیں، میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ اگر مرزا افریدی نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی اور ہمارے خلاف دی تھی اور ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، تو وہ تمام لوگ جن میں اسد عمر ہے، فواد چودھری ہے، یہ جو دیگر لوگ ہیں، عمران اسماعیل ہے، اور لوگ ہیں، یہ تمام لوگ جنہوں نے پارٹی کو نقصان نہیں دیا ہے، عمران خان کے خلاف کمپین نہیں چلائی ہے، وہ تمام لوگ ان کو بھی راستہ دینا چاہیے. میں تو ان کے بھی حق میں ہوں، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ عمران خان کرے گا. اگر عمران خان کہتا ہے کہ یہ تمام لوگ بھی آ جائیں، ہمارے صوبے کے اندر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہم اگر عمران خان کہتے ہیں کہ آ جائے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. لیکن فیصلہ تو عمران خان کا ہی ہوگا نا. اگر مرزا افریدی کو عمران خان نے کلیئر کیا ہے تو پھر علی امین گنڈاپور کے خلاف اتنی کمپین کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کیوں یہ کہا رہا ہے کہ جی امیر ہونا کوئی وہ تو نہیں ہے؟ طلحہ محمود کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا ہے جو جے یو آئی سے پتہ نہیں کہاں سے پھر کہاں، اور ہر دفعہ وہ سینیٹر منتخب ہو جاتا ہے، اس کے خلاف آج تک کسی نے بات ہی نہیں کی. تو پھر پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کمپین کیوں چلائی جا رہی ہے اور علی امین گنڈاپور کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟
शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद क्लाइमेट चेंज और आबी वसाइल के माहिर जनाब डॉक्टर अली तोकीर शेख हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे जो क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान में मौजूदा बारिशें हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने सियासी मामलात पर गुफ्तगू की। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है, तकरीबन 242 अफराद जो हैं लुक़्मे अजल बन चुके हैं। मुल्क भर में जो बारिशें हुई, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और स्वात में जिस तरह से सैलाबों ने तबाही मचाई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमने जो कुछ देखा, बल्कि पंजाब भर की तकरीबन यही सूरत हाल है। डॉक्टर अली तोकीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर माहौलियात हैं, आबी वसाइल हैं। डॉक्टर अली तोकीर शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, जो तबाही बारिशों ने फैलाई, तकरीबन 242 अफराद अब तक लुक़्मे अजल बन चुके हैं, इसको किस नजर से देखा जाए? क्योंकि हर 2-3 महीने बाद हीट वेव की शक्ल में या इस तरह फ्लैश फ्लड्स की शक्ल में, तूफानी बारिशों की शक्ल में या तो हमें पानी की कमी पैदा हो जाती है और या जो है सब पानी आता है और सब कुछ बहा लेके चला जाता है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी जो ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इसकी तबाही का बिल्कुल वो मुकाबला नहीं कर पा रहा फिलहाल। बिल्कुल सही कहा, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है जैसे हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। एक हीट वेव का साइन ख़त्म होता है तो साथ जो है फ्लडिंग का आ जाता है। फ्लडिंग की तरफ देख रहे होते हैं, ऊपर ग्लोव्स हो रहे होते हैं, अर्बन फ्लडिंग हो रही होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर्स हैं, पाकिस्तान हालांकि बहुत छोटा मुल्क है और उसकी इकॉनमी और उसके रिसोर्सेज उससे भी छोटे हैं, मगर जो डाइवर्सिटी है इसके क्लाइमेट के एक्सट्रीम इवेंट्स की पाकिस्तान में, वो शायद कॉन्टिनेंट साइज़ की है। तो इसलिए ये बहुत स्क्वीज हमें टाइम स्पेंड मिलता है किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसको हल करने का। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और जो आप देखिए, एक बड़ी आपको मैं छोटी सी बात बतलाता हूँ। जब 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ जो क्लाउड में मॉइस्चर है वो तकरीबन 7% बढ़ता है। तो अगर इस मौसम में हमारे पास 3 या 4 डिग्री हीट ज़्यादा है, तो जो आप उसको ज़रूरत दे के देख लीजिए कि 20-30% जो है जो बारिश का इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है। तो अब चूँकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, इस सदी के एंड तक बढ़ते जाएंगे, तो हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी। ज़्यादातर जो गरीब गुरबा हैं वो वल्नरेबल एरियाज़ में रहते हैं, तो इसलिए हमारी जो तबाहकारियाँ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो वी नीड टू पॉज अ लिटिल बिट एंड सी हाउ बेस्ट वी वांट टू एड्रेस दिस इशू। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो एनडीएमए को अब क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ऐसी डिजास्टर्स के लिए। दूसरा, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, हमने देखा स्वात में 18 लोग जो हैं जान से गए। फिर कल जो अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद पिंडी में जो पेश आया, डीएचए में एक कर्नल साहब और उनकी बेटी जिस तरह बह के जा रहे हैं, कोई रेस्क्यू नहीं। मतलब दुनिया भर में अगर हम देखें, ड्रोन्स होते हैं रेस्क्यू करने के लिए और हेलीकॉप्टर्स फौरन आ जाते हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है, हमें वो चीजें अभी तक नजर नहीं आ रही। तो इस पर गवर्नमेंट को कितना फोकस रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। दुनिया भर में मुख्तलिफ डिजास्टर्स को रिस्पॉन्ड करने के डिफरेंट तरीके हैं। जो क्लाउड आउटबस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे अब होने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने शुरू हैं, बड़ी लोकलाइज किस्म की बड़ी सीरियस रेन आती है और वो हर चीज़ को डुबोती है, नुकसान में लाती है, तो उसके लिए रैपिड रिस्पांस के ब्रिगेड्स बनाए जाते हैं। तो हमें अभी तक हमने वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए, तो हमें वो कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए कि जिनके पास इक्विपमेंट हो और छोटी सी जैसे 1122 की कॉल है, उस कॉल के तहत रैपिड रिस्पांस की जो है ना हमारी ब्रिगेड या बटालियंस वहाँ पे लैंड कर सकें, हेलीकॉप्टर्स के साथ आ सकें, बोट्स के साथ आ सकें और बाकी इक्विपमेंट के साथ आ सकें। आपने ड्रोन्स का जिक्र किया, वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, वो तो हर DDMA के पास होने चाहिए, हर लोकल गवर्नमेंट के। एक तो ये हो गया। दूसरा जो हमारे यहाँ बहुत सीरियस मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो दरिया के जो शोल्डर्स उसके कंधे हैं उनको बचा सके। तो लोगों ने उसके ऊपर घर बनाने शुरू कर दिए, बस्तियां बनाने शुरू कर दी, होटल्स बनाने शुरू कर दिए। अगर आप गिलगित और चलास और ऊपर के एरिया से जाएं
तो दरिया के अंदर ही सारी पॉपुलेशन अब बसती जा रही है। तो जैसे ही ग्लोव्स होते हैं या ऊपर हीट वेव होती है जिसके साथ हमारी स्नो मेल्ट होती है, तो उसकी डिजास्टर की एक पूरी लाइन बनती है। तो दूसरा जो हमें करना है वो किसी तरीके से जो हमारी कॉमन्स हैं, ये जो रिवर्स हैं, उनकी राइट टू लाइफ जो है, उनका राइट टू पैसेज जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको रिक्लेम करने की जरूरत है। और बड़ा सीरियस इशू है, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। अगर आपने अभी इस्लामाबाद के DHA की एग्जांपल दी, नाला लई की एग्जांपल ले लीजिए, ये सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में ऐसे हुआ। तो अगर आप उसके क्लिप्स देखें जो मीडिया पे चल रहे हैं, तो उनके पैसेज को हमने इतना नैरो कर दिया, दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन करके, दीवारें खड़ी करके, कि पानी ने तो बाहर निकलना है। तो इसमें क्लाइमेट चेंज का कसूर नहीं है, इसमें हमारी गवर्नेंस का कसूर है कि इन लोगों को किसने परमिट दिए। तो यहाँ पे एक सिक्के के दो हिस्से हैं। एक यह है कि हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे NDMA वगैरह, उनके एक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाए। और फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, या फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, माफी चाहता हूँ, वो ये है कि जिन लोगों ने ऐसी कंस्ट्रक्शन के परमिट्स दिए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर होने चाहिए, उनको भी कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए कि भाई आप लोगों की जिंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हैं, किसने इस हाउसिंग सोसाइटी की यहाँ पे इजाजत दी, किसने इसके रिवर स्वां के पैसेज को नैरो करने की इजाजत दी। आपके जो कॉमन्स हैं वो आपकी सेफ्टी की इंश्योरेंस है गोइंग फॉरवर्ड। जो क्लाइमेट चेंज अनफोल्ड होगा, ये वाकयात बढ़ेंगे, तो उसका एक ही इलाज है कि पानी के रास्ते से हट जाए। हमें कोई जरूरत नहीं उसके साथ मुकाबला करने की। जो लेकिन डॉक्टर साहब, ये पानी, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने रेस किया। दरिया स्वां नहीं, आप जिधर भी चले जाएं, ये जो इलीगल सोसाइटीज बन रही हैं, या इवन सिर्फ इस्लामाबाद जैसे डेवलप्ड और एडवांस शहर की आप बात करें, लोगों ने नालों को जो है इंक्रोचमेंट की हुई है। और वो जब आउटबर्स्ट होता है, आपको अंदाजा कर लें इस्लामाबाद पिंडी में जो हुआ पिछले एक वीक में, तो इसको, और फिर इशू ये होता है कि मैं आपको स्वाद की एक एग्जांपल लेता हूं कि जब वहां पर फ्लैश फ्लड्स आए, सब सारे होटल्स को बहा के लेके गए। 6 महीने बाद आप जाएं, दोबारा वही होटल्स वहीं पे बने होते हैं, और अगर वो 5 मंजिला थे, अब 10 मंजिला बना के चले जाते हैं। देखिए, एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, ऐसे लोगों को कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए, इंसानी जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत। एक और बात भी है, देखिए पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट के खिलाफ काफ़ी सारी कैंपेन्स हुई हैं, कुछ बड़ी सक्सेसफुली हुई हैं। आजकल फॉर एग्जांपल पंजाब में बहुत सक्सेसफुली इंक्रोचमेंट के खिलाफ हुई है। इंक्रोचमेंट्स को उन्होंने डिफाइन किया, जिन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया उसको डिमोलिश कर दे, फेयर इनफ। मगर अभी तक जो इंक्रोचमेंट जो कॉमन्स के ऊपर हुई है, जो रिवर्स के ऊपर हुई है, जो शामलाट पे हुई है, वो हम सब की प्रॉपर्टी है, हम सब उसके कस्टोडियन है। वो हमारी कल्चरल हेरिटेज है। अगर आप देखें तो वो हमारी हेल्थ है, वो हमारी क्लीन हवा है, वो क्लीन पानी। उस इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमें अब कैंपेन करने की जरूरत है। हमें उन एरियाज को रिक्लेम करने की जरूरत है। कराची कोरंगी से लेकर हमें नाला लई तक, हर जगह, नाला डेक तक, हर जगह ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये पूरे सिटीजन की ओनरशिप है। इसके ऊपर किसी को मोनोपोलाइज करने की, उसकी इलीगल ट्रांजैक्शन करने की इजाजत। तो मेरी जो रिक्वेस्ट होगी पंजाब की गवर्नमेंट से, सिंध की गवर्नमेंट से, KP की गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान से, कि प्लीज अंडरटेक कैंपेन and try to complete as much as you can before next monsoon, कि अपने कॉमन्स को रिक्लेम करें। ये हमारी कॉमन हेरिटेज है, इसके ऊपर किसी को खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ताकि हर साल जो लोगों की और खासकर गरीब गुरबा की वहाँ पे सेक्रीफाइसेस होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अहम काम है जो हमारे अभी करने का है। डॉक्टर अली तौकीर शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।